ہاں ہاں چلو نا، پیسے اکٹھے کر لو اور سارے ہی نا چھپا لو کہیں کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا؟ جب مر جاؤ گے نا تو وہ پیسے دوسروں کے کام آئیں گے، تمہارے کام کوئی نہیں آنے ہیں۔ لہٰذا پیسوں کو نا ایک حد تک ہی چھپانا چاہیے، باقی خود پہ بھی استعمال کر لینا چاہیے، تھوڑا سا اچھا کھا لینا چاہیے اور پی لینا چاہیے، بچوں پہ لگا لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو اپنی نسلوں کے لیے جائیدادیں بنانی ہیں، اور عورتیں کہیں گی نہیں ہمیں تو نئے برتن سیٹ بنانے ہیں۔ جو پچھلے بڑے ہیں وہ تو استعمال کر لو، جو جہیز میں لائی تھی ماں سے بھر بھر کے ٹوکرے وہ تو استعمال کر لو، ٹھیک ہے نا؟ جب میاں کو توفیق ہوگی تو وہ بھی بنا دے گا، جس کے گھر میں آئی ہو وہ کوئی لولا لنگڑا تھوڑی ہے، وہ لے دے گا جب ٹوٹ جائیں گے تو، کہ ساری زندگی ماں باپ کے دیے ہوئے پہ ہی گزارا کرنا ہے۔ اس طرح کی عورتیں جو ہے نا وہ بہت نقصان اٹھاتی ہیں، اور وہ ایون یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نقصان خود اٹھاتی ہیں، وہ دوسرا کہ اپنی اولاد کو بھی ساری زندگی کے لیے تانوں کے نیچے دے دیتی ہیں۔ جب ماں باپ نے اتنا دیا ہے یار اس کو استعمال کرو، اگلے کو بھی تو کچھ احساس ہونے دو نا کہ اس کی بھی ذمہ داری، اس نے بھی گھر کی کچھ چیز لے کے آنی ہے نہیں لے کے آنی۔ تو مطلب نا یہ بات نا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی عورتوں کی، کہ جوڑ 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 کے نا مر جاتی ہیں خود، اور خود استعمال ہی نہیں کچھ بھی کر پاتی، اور بعد میں جو دوسری آنے والی ہوتی ہیں نا وہ اچھے سے ہر چیز کا کباڑہ کرتی ہیں۔ اللہ جنت میں جگہ دے۔ میری ایک ممانی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ رتبے پہ فائز کرے۔ وہ بڑا اچھا ان کا جہیز کا سامان تھا ہر چیز، لیکن جب تک وہ حیات رہیں ہر چیز ڈھانپ کے رکھی، اور سامان ایسے تھا کہ میری شادی سے پہلے ہوئی تھی تو ان کا سامان نیا تو میرا سامان تو ٹوٹ پھوٹ گیا اب تک تو کافی حد تک۔ بچوں کو مطلب وہ بہت بیڈ پہ بیٹھنے نہیں دیتی تھیں، اور سارا اللہ تعالیٰ اب ان کے پردے رکھے تو وہ کس کام آیا مجھے بتائیں؟ وہ تو دوسرے استعمال کریں گے نا آپ، اور دوسروں کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی ماں نے دیا تھا، باپ نے دیا تھا، یا کیسے دیا تھا۔ اور میں نے موسٹلی یہ بھی دیکھا ہے کہ نا مرد حضرات جو ہے وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا جب وہ چیز خود لائیں گے نا، چاہے وہ دو ٹکے کی ہو، تو اس پہ بڑی نظریں جمائیں گے کہ اس کو سنبھال کے رکھو، میرے حرام کے پیسے تھوڑی ہیں۔ تو بھئی یار جو لڑکی کے ماں باپ نے دیا ہے وہ حرام تھوڑی ہے، ہیں؟ تمہارا حرام، تمہارا حلال حلال ہے، اور دوسرے کا جو حلال ہے وہ حرام ہے۔ تو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں نا ذہنی مریض، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے۔ آج کل بہت واقعات ہو رہے ہیں، خاص کر یہ دو ہی نا لڑکیوں کے جو واقعات ہوئے ہیں۔ اچھا لاسٹ ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا نور مقدم کا، اس کو کہا تھا جی اچھا وہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی، تو بھئی اب جو ایک بچی کا واقعہ ہوا ہنا جاوید کا، اس کے پاس تو نکاح نامے جیسا سرٹیفکیٹ تھا نا بڑا، کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں تھی، تو اس کے ساتھ اس کے شوہر نے کیا کیا؟ تو یہ چیزیں بڑی تکلیف تھی۔ ہمارا جو معاشرہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہوا ہے۔ پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو ذرا اگنور کیجیے گا، وہ میرے بچوں کی آوازیں ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، تو بڑا خوش ہے، کھیل رہے ہیں اس وقت، اپنے چچا کے گھر آئے ہوئے ہیں بچے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے رشتوں کو بھی سلامت رکھے جن میں پیار محبت ہوتی ہے۔ تو اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ بات نہیں کہ شوہر کے ایک تھپڑ کھا لیا تو چپ کر کے بیٹھ گیا، اچھا کوئی نیڈس فائن، مرد مارتے ہی ہوتے ہیں، نہیں مرد نہیں مارتے ہوتے۔ جو عورتیں یہ ذہنیت رکھتی ہیں نا کہ مرد مارتے ہوتے ہیں، یا جو مرد یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں نے اس پہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیا اٹس اوکے، مرد مارتے ہوتے ہیں، وہ پہلے سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کو ماریں، اپنی بہنوں کو ماریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آ کے اس لڑکی پہ ہاتھ اٹھائیں جو کہیں سے بھی آ کے وہ لے کے آیا۔ اور اس طرح کے پاگلوں کو نا بس ماں باپ دے دیتے ہیں بیچارے، کیا کریں بیٹیاں، کیونکہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے نا گھر پہ، ہم رکھ نہیں سکتے بیٹیوں کو، معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہے۔ اچھا بچوں کو نا لیکن ہم گھومنا جو ماں پھرانا باپ ہیں بھی نا اپنی بہت بیٹیوں ضروری کو یہ ضرور کہا ہے۔ کریں بچے کہ بیٹے تم جیسے جا جیسے رہی ہو عمر نا کے شادی ساتھ کر بڑے کے ہوتے ہیں نا بہت سی تو چیزیں واپس وہ آ سیکھتے جانا، ہیں کوئی اپنے نہیں ہم ارد ہیں گرد لوگوں تمہارے کو لیے۔ دیکھ کے۔ میں اپنے بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوں، ان کو کسی نے کچھ کہہ کیوں دیا، یہ کہیں چلے کیوں گئے ہیں، یہ ایسے گر کیوں گئے ہیں، لیکن پھر میں اب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ نہیں یار ان کو تھوڑا سمجھانا چاہیے۔ اور پرسنل اسپیس کا، اور بچوں کو بچیوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو بھی یہ آئیڈیا دینا چاہیے کہ کہاں برا ہو رہا ہے کہاں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور جو بڑی بچیاں ہیں جو ہم نے بیاہ دی ہوئی ہیں یا جن کو بیاہنا ہے، کم سے کم ان کو یہ نام کہیں کہ کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہی ہے، یہ ہماری ماؤں نے برداشت کیا، ہماری نانیوں دادیوں نے نہیں۔ بھئی اب وہ زمانے نہیں ہیں، نانی دادی والے زمانے گئے۔ اب جو ایک لگاتا ہے نا مرد آپ کو، اس کو آپ تین لگائیں۔ آپ گلی میں نکلیں، شور مچائیں، محلے داروں کو بتائیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کیونکہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ مرد ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو سمجھائیں، جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی ان کا ساتھ دیں کہ نہیں بھی یہاں پہ اس کے ہاتھ توڑ ڈالو پکڑ کے۔ پتہ نہیں کس طرح کے ذہنی مریض سائیکو مرد اس دنیا میں معاشرے میں چلے پھرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں دکھاوے والے، ان کے دوستوں پہ یقین ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اتنا اچھا ملا ہے، اتنا اچھا، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، جبکہ وہ ہر چیز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو سمجھایا کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھایا کریں کہ باہر کسی سے چیز نہیں لینی ہے، چاہے وہ جتنی ہی قیمتی کیوں نہ چیز ہو۔ آج کل جو واقعات ہوئے، آیت نور کا بچی کا واقعہ ہری پور کا، بہت دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو امید آپ کو میرے ولاگ اچھے لگے ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔